اگر کوئی ڈاکو آئے اور آپ کو پھینٹی لگا دے اس لیے کہ اس نے آپ کا موبائل چھیننا ہے یا پیسے چھیننے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی اس لیے آپ کو پھینٹی لگا دے کہ اس کی آپ کی اس سے یا آپ کے خاندان سے کوئی دشمنی ہے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی اس لیے آپ کو پھینٹی لگا کر چلا جائے کہ آپ نے کبھی اس کے خلاف کچھ ایسا کیا تھا جس سے اسے نقصان پہنچا تھا, اسے غصہ چڑھا تھا, بھلے آپ کا وہ اقدام جائز تھا یا ناجائز تھا, تو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ موجود تھی یا خاندانی دشمنی کی وجہ موجود تھی. اگر کوئی آپ کو اس وجہ سے پھینٹی لگا دے کہ آپ کے پاس جو اختیارات ہیں, جو طاقت ہے یا جو بھی عہدہ ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا, اگر کوئی آپ کا سب کچھ چھین چکا ہو, آپ سے سب کچھ لے چکا ہو اور پھر آپ کو خام خواہ پھینٹی ہر دوسرے دن لگا دیا کرے محض اس لیے کہ اب اسے آپ کو پھینٹی لگانے کی عادت پڑ گئی ہے کیونکہ وہ آپ کو بار بار مختلف وجوہات سے پھینٹی لگاتا رہا ہے, تو اب وجہ تو کوئی نہیں بچی, لیکن وہ کہتا ہے یار اب میں کیا کروں, مجھے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کو پھینٹی لگانے کی, تو اب میں لگاؤں گا ہی لگاؤں گا. تو یہ انفارچونیٹ, بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. پھر اس کا سدباب کیا ہے, اس پر ظاہر ہے سوچ بچار کرنی پڑے گی. اس کا سدباب اس وقت آسان نہیں ہے. ہم نے الیکشن کو چھیننا تھا, سٹول کرنا تھا, وہ ہم نے کر لیا, چھین لیا. ہم نے سادہ اکثریت حاصل کرنی تھی, وہ کر لی. پھر ہم نے نشستیں, مخصوص نشستیں بھی چھین کر 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لی. اب پیچھے تو کچھ بچا نہیں ہے. ہم نے نشان چھین لیا, ہم نے پارٹی نہیں بننے دیا, ہم نے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا, یعنی کہ ان میں سے جس کو جب چاہیں پریشر ڈال کر ہم ابھی بھی پارٹی سے توڑ سکتے ہیں. یعنی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہی, اس کے ایم این ایز اس کے ایم این ایز نہیں ہیں, اس کے ایم پی ایز اس کے ایم پی ایز نہیں ہیں, اس کے سینیٹرز اس کے سینیٹرز نہیں ہیں, بلکہ وہ آزاد امیدوار ہیں. تو کسی بھی وقت ان کو توڑا جا سکتا ہے, کسی بھی دوسری جماعت میں شامل کروایا جا سکتا ہے. عدالتیں ہم نے فتح کر لیں, الیکشن کمیشن تو فتح شدہ ہے, ماتحت عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک سب کچھ مفتوحا ہے. حکومت تو ہماری ہے ہی باج گزار, مفتوحا. یعنی کہ کوئی ٹارگٹ ایسا آپ کو نظر نہیں آ رہا جس کو ہٹ کرنا باقی ہو, جس کی ضرورت ہو. اچھا, اس سے بھی آگے آ جائیں, اپوزیشن لیڈر کے عہدے بھی ہم نے لے لیے ہیں, کچھ نہیں بچا. چلیں, یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گنڈا پور کی حکومت بچ گئی ہے, وہ چھیننی باقی ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, آپ چھین لیں. لیکن ریحانہ ڈار کی گرفتاری سے گنڈا پور کیسے باہر آئے گا, یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے تو سمجھا دیں. کراچی میں جن لوگوں کو, کراچی میں تو کبھی تحریک انصاف کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی نہیں تھا, وہاں پہ جن لوگوں پر آنسکویس کی شیلنگ ہوئی, خاص طور پر جن خواتین پر, جن بزرگوں پر, سب پر ہی ہوئی ظاہر ہے, وہ کس مقصد کے لیے تھی, وہاں پہ موٹیو کیا تھا. کیا پی ٹی آئی کی سندھ اسمبلی میں کوئی اتنی بڑی اکثریت تھی کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر یا اپنی فنکشنل لیگ کو ساتھ ملا کر مراد علی شاہ کو ٹاپل کر دیتی؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں تھا. کسی قسم کا کوئی خطرہ سندھ حکومت کو تھا کراچی کے 10 احتجاجوں سے؟ ظاہر ہے نہیں تھا. کیا ان کا رخ تھا سندھ اسمبلی کی طرف, چیف منسٹر ہاؤس کی طرف؟ ظاہر ہے ایسا بھی نہیں تھا. کسی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف؟ ظاہر ہے ایسا بھی نہیں تھا. بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہے تھے, کیا بلوچستان میں تحریک انصاف یا کوئٹہ میں یا کسی بھی اور شہر میں بلوچستان کے تحریک انصاف یا پی کے میپ, اپنے اچکزئی صاحب کی جماعت, ان لوگوں کے پاس اتنی اکثریت تھی کہ وہ بلوچستان گورنمنٹ کو ٹاپل کر سکتے؟ وہ کوئی چڑھائی کرنے آ رہے تھے بلوچستان اسمبلی کی بلڈنگ پر یا سرفراز بگٹی کے گھر پر یا اس کے دفتر پر؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو جو اچھا, پنجاب میں بھی آپ نے سادہ اکثریت تو آپ کے پاس ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیں تو شاید آپ کی اکثریت اب یہاں پہ بھی مبینہ طور پر 2/3 سمجھیں. جب یہ والی صورتحال ہے تو لاہور میں یا ملتان میں یا کسی بھی ڈی جی خان میں یا تونسا میں یا کسی بھی اور شہر میں ہونے والے احتجاج پر, جبکہ اس کا رخ کسی کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, کسی اور املاک کی طرف نہیں تھا, کسی انسٹالیشن کی طرف نہیں تھا, وہاں پر لوگوں کو گرفتار کرنے کا کیا مقصد؟ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کی طرف تو کوئی جا بھی نہیں رہا تھا یار. تو وہاں پر آپ نے اگر کچھ کرنا بھی تھا تو چلیں, اٹ میک سینس کہ آپ راولپنڈی یا اسلام آباد میں اگر آپ نے کچھ کیا, وہاں پہ آپ نے اسلام آباد میں کافی سارے لوگوں کو گرفتار کیا, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں جی کہ وہ جو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں کوئی بندوقیں ہو سکتی تھیں اور وہ پرائم منسٹر اس پر قبضہ کر لیتے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں.
راولپنڈی والے کچھ کر لیتے, راولپنڈی میں عمران خان کو رہا کرا کے لے جاتے, ٹھیک ہے, وہ کوئی طالبان کا جتھا تھے جو رہا کرا کر لے جاتے, فرض کر لیتے ہیں. تو یہ سب کچھ اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کے متعلق فرض کر بھی لیں تو باقی پورے ملک میں جو بقول بیرسٹر غور کے 170 شہروں میں, اور اگر 170 نہیں بھی تھے تو خالی 70 تھے, لیکن ظاہر ہے ہر جگہ لوگ نکلے, قطع نظر اس بات کے کہ ان کی تعداد 5 تھی یا 15 تھی یا 500 تھی, ظاہر ہے بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں نہیں تھی, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے تو وہاں پہ پرابلم نہیں تھا, لیکن خیبر پختونخوا کے علاوہ تو کہیں بہت بڑی تعداد نہیں تھی. کوئٹہ میں سرپرائزنگلی اچکزئی صاحب کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی وہاں پر لوکل لیڈرشپ کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہاں پر بھی اچھے خاصے لوگ تھے, کراچی میں بھی اچھے خاصے لوگ تھے, لیکن یہ لوگ ہزاروں میں اگر تھے, 1000 1500 تھے, کہیں 2000 تھے, تو اس سے زیادہ تو نہیں تھے, آپس کی بات ہے. تو اتنے لوگ کیا کر لیتے؟ اور پھر ریحانہ ڈار جن کی عمر غالباً 60-70 کے درمیان تو کم از کم ہوگی, غالباً 70 سے ہی عمر ڈار, عثمان ڈار کافی خود بھی بوڑھے لگتے ہیں اب تو مبینہ طور پر 70 سال سے زائد عمر کی خاتون سے کسی کو کیا خطرہ تھا جنہیں لاہور میں گرفتار کیا گیا, سیالکوٹ میں نہیں کیا گیا. ان کے متعلق خبریں یہ ہیں کہ انہیں لاہور میں گرفتار کیا گیا. یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کسی کو؟ تو اچیو ٹارگٹ سے آپ نے کچھ نہیں کرنا تھا. اب جو کنڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ اچھا بچہ بن گیا, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, یار اس نے تو تقریر تک نہیں کی, اس نے تو پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ اس نے اسلام آباد نہیں جانا, اور وہ جا بھی نہیں رہا تھا. پی ٹی آئی نے, عمران خان نے خود یہ بتایا تھا کہ ہم اب اپنے شہروں میں لوکل احتجاج کریں گے, کیونکہ 26 نومبر کو درندگی ہوئی تھی, 14 بندے آپ نے قتل کر دیے تھے, سیدھی گولیاں فائر کر دی تھیں. ظاہر ہے دنیا میں مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں تک فائر کر دی جاتی ہیں, آنسو گیس کے شیل بھی فائر کر دیے جاتے ہیں, لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے, واٹر کینن کا تو خیر بے دریغ استعمال ہوتا ہی ہے, لیکن سیدھی گولیاں پروٹیسٹرز کو مارنے کا کوئی رواج اگر اسرائیل غزہ میں کرے تو بات ہے, کو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کرے تو بھی چلیں, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن کسی آزاد ملک میں اپنے ہی شہریوں پر یہ ہوتا ہو ہم نے کبھی سنا پڑا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہو رہا تھا. ہاں, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد بھی یہ کر رہی تھی, تو اسی قسم کے لوگ ہی ظاہر ہے پھر یہ کرتے ہیں. مودی جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا تھا. تو اب ایسا ہی کوئی معاملہ اگر آپ کا اور تحریک انصاف کا تھا تو جو 26 نومبر کو آپ نے کیا تھا پھر شاید اس کی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہو, ورنہ تو ظاہر نہیں ہے. اور 26 نومبر کو جو آپ نے کیا اس کے بعد 2 بندے بھی اگر کسی بھی شہر میں نکلے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے ڈر گئے, ان میں جوش نہیں تھا, گلی محلے کی جماعت بن کر رہ گئی, تو 14 بندے مروانے کے بعد ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا, احتجاج کی کال ہی نہیں دینی چاہیے تھی. یہ جو اب بھی انہوں نے 14 اگست کی پھر کال دی ہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تک اب ہم یہ مظاہرے کرتے رہیں گے, شاید انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. غریب کارکنوں کو قید کروانا ہی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ یہ کالز دے رہے ہیں اور ان کی کالز پر کارکن نکل رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ 26 نومبر کو بھگت چکے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور نون لیگ سے تو اب ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. پاکستان پیپلز پارٹی سے کمپیریزن بنتا ہے کیونکہ وہ شہیدوں کی جماعت ہے, اس نے اپنی لیڈرشپ کی بھی قربانی دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا, بیٹی کو قتل کر دیا گیا, ان کو خود کو قتل کر دیا گیا. تو پیپلز پارٹی بالکل شہیدوں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے سانحہ کارزار میں بے شمار لاشیں اٹھائیں, راولپنڈی لیاقت باغ میں بی شہید کے ساتھ بہت سے لوگ مارے گئے, اور بے شمار مقامات پر ضیاء الحق کے دور میں بہت سے کارکنان تاریک راہوں میں مارے گئے. تو پیپلز پارٹی بالکل شہیدوں کی جماعت ہے. اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی جانوں کی قربانی دی, بالکل اے این پی شہیدوں کی جماعت ہے. ایم کیو ایم کے کچھ لوگ دہشت گرد ضرور تھے لیکن سب کے سب دہشت گرد نہیں تھے. بے شمار لوگ گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس گئے ایم کیو ایم میں, وہ بھی بالکل شہیدوں کی جماعت ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی کوئی تاریخ ہمیں یاد نہیں آ رہی کہ وہ کبھی شہیدوں کی جماعت رہی ہو. مشرف دور میں آمریت کا سامنا ضرور تھا, اور اس آمریت میں ایک اچھے بزنس مین کی طرح نواز شریف اپنی زندگی کو باقاعدہ ڈیل کر کے پیسوں کے عوض خرید کر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, پیسے شریف خاندان کے اکاؤنٹ سے پرویز مشرف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے تھے, لیکن جو اس وقت بادشاہ ہیں سعودی عرب کے اور اس وقت ولی عہد تھے پرنس عبداللہ, جو کہ اب بادشاہ عبداللہ ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے پرویز مشرف کے اکاؤنٹ میں, یعنی انہوں نے پرویز مشرف کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے تھے, جس کا پرویز مشرف نے خود اعتراف کیا تھا.
تو یوں پرویز مشرف سے نواز شریف باقاعدہ پیسوں کے عوض اپنی زندگی خرید کر چلے گئے تھے. یہ کارنامہ انہوں نے نواز شریف نے سر انجام دیا تھا. عمران خان نے تو کوئی ایسی ڈیل نہیں کی, وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بھی نہیں گیا, وہ باہر جانے پر تیار نہیں ہے, اور بقول اب آپ کے ایک نام نہاد قسم کے اسٹیٹ منسٹر کے کہ وہ یورپی سفارتکار, خاتون سفارتکار عمران سے جیل میں ملیں اور عمران خان کو آفر کی گئی کہ باہر چلے جاؤ, وہ پھر بھی نہیں گیا. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں نا کہ وہ بڑا دل جگرے والا آدمی ہے. تو پھر اس کا سافٹ ویئر کیا خاک اپڈیٹ ہوا ہے اگر وہ بھاگنے پر تیار ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگر یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس کے باوجود وہ بھاگ نہیں رہے اور وہ بالکل بے بس ہیں, آپ عدالت سے, پارلیمنٹ سے, ہر جگہ سے ان کو آؤٹ کر چکے ہیں, تو اب راولپنڈی اسلام آباد میں بھی انہوں نے کوئی ہلچل نہیں مچائی, وہ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں. تو اب آپ انہیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ آپ کو مارنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور جب اتنے کسی میں رعونت بھر جائے, اتنا غرور بھر جائے کہ اسے مظلوم کو مارنے کی عادت پڑ جائے, اس کی فطرت کوئی نتن یاہو یا مودی جیسی ہو جائے, تو پھر آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک پستی میں چلا گیا ہے. اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہو رہا ہے یا نون لیگ کی ایما پر ہو رہا ہے. کیا نون لیگ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ ٹھہریں, نون لیگ بھی کہاں؟ کراچی میں تو نون لیگ نہیں ہے, وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں پر بھی یہ ہوا. تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے مل کر, کوئٹہ میں بھی ہوا لیکن ذرا محدود پیمانے پر, بس خاموشی سے وہ کچھ کارکنوں کو گرفتار کر کے لے گئے, اور ہو سکتا ہے اب تک کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو 2-4 دن رکھ کے چھوڑ دیں. تو اتنا تو سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ جو مار پیٹ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, خواتین کو قید کرنا, یہ اس طرح کی حرکتیں کب تک چلتی رہیں گی؟ اور یہ سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں, یا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہی ہیں؟ جو بھی جس کے کہنے پر بھی کر رہا ہے, ایک دوسرے کو بدنام کر رہا ہے, اور یہ بدنامی آپ کے گلے پڑ جائے گی, کیونکہ اقتدار کبھی بھی کسی کے پاس ساری زندگی نہیں رہتا. آج جو کام احمد شریف چودھری صاحب نے کیا ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر دور رس اثرات پڑیں گے. انہوں نے ریفیوٹ کیا, انہوں نے لفظ نان سینس استعمال کیا ہے. احمد شریف چودھری صاحب نے دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے اس سوال پر کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آصف زرداری کو ہٹا کر ان کی رضا سے یا جیسے بھی صدر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں, انہوں نے کہا نان سینس. ایسے جو بھی تجزیے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل نان سینس ہیں. فیلڈ مارشل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں. تو اگر فیلڈ مارشل نے صدر بھی نہیں بننا, اور ایک ایکسٹینشن تو وہ لے ہی چکے ہیں, تو اور وہ کتنی کی ایکسٹینشن لے لیں گے؟ یعنی کہ مبینہ طور پر انہوں نے گھر چلے جانا ہے اپنی یہ 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد. تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ سب لوگوں نے اگر گھر چلے جانا ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے تاحیات وزیر اعظم یا صدر یا کسی بھی اور عہدے پر نہیں ہے, اور یہ اقتدار بدلنا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کل کو تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, وہ آپ لوگوں سے انتقام لے گی. او بھائی, عوام کی ترقی کدھر جائے گی؟ عوام کے مسائل کدھر جائیں گے؟ غریب کے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا؟ غریب کے بچے کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پاکستان گڈ اور بیڈ طالبان سے آزاد ہو کر کبھی پرامن ملک بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا؟ ہماری سرحدیں محفوظ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کبھی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کوئی امریکہ ہم پر ٹیرف میں چاہے لاکھ ریلیف دے دے, ہم اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انڈسٹریلائزیشن پر فوکس بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ اپنی ایکسپورٹس پر فوکس بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یا آپس میں ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پر الجھے رہیں گے؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا, آج آپ اس کی پھینٹی لگا رہے ہیں, کل وہ اقتدار میں آ کر آپ کی پھینٹی لگائے گا, پھر وہ چلا جائے گا, پھر آپ اس کی پھینٹی لگائیں گے, تو اس طرح اب پاکستان کب تک سروائیو کرے گا؟ ظاہر ہے جس طرح بستی بستے بستے بستی ہے, اسی طرح بکھرتے بکھرتے بکھرتی دی جاتی ہے. مت بھولیں کہ کشمیر پر 2019 میں انڈیا اپنے مکمل قبضے کا اعلان کر چکا. مت بھولیں کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو چکا. مت بھولیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے دشمن اس کے خلاف ہم بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مت بھولیں کہ پٹھانوں میں بہت زیادہ غصہ ہے, اور فاٹا کے علاقے میں پھر انسرجنسی ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئی ہے. اس تمام صورتحال میں
کیا آپ پاکستان کو مزید توڑنا چاہتے ہیں یا جو بچا کھچا پاکستان ہے اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے اچھے اقدامات، آپ کی سب کو سپیس دینے کی طرف سفر ملک میں بی وائی سی سے لے کر پی ٹی آئی سے لے کر سب کو انریسٹ سے ریسٹ پر لے آئے گا اور ملک میں حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہی اتھارٹیرینزم جاری رہا تو کل کو بی وائی سی کے لوگ بھی تمام جو دیگر لوگ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ان کے ساتھ مل کر بندوق اٹھانے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کسی بھی غلط سمت میں جا سکتے ہیں، جس طرح وہ اب امریکہ میں جا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف قانون سازی کروانے کی اور ٹرمپ گورنمنٹ کی حمایت لینے کی یا آئی ایم ایف سے پاکستان کے خلاف حمایت لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے پاکستان کو مزید کوئی نقصان پہنچانے کی طرف بھی جائیں گے. اور پھر آپ کی صرف ان بیانات سے کچھ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، وہ مودی کے ساتھ ملی ہے، مارنگ بلوچ دہشت گرد ہے، وہ مودی کے ساتھ ملی ہے. پھر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے مارنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں کو کیوں فورس کیا کہ وہ بندوق اٹھائیں، اور آپ نے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو کیوں فورس کیا کہ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے دنیا کے طاقتور ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور انہیں اپنے ملک کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر مجبور کریں. آپ اپنے لوگوں کو اس نہج پر خود لے کر آ رہے ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں کہ قومی مفاد کس بات میں ہے. ایسا نہ کریں. لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے سے آپ آگے جا کر لوگوں کو دیوار میں چننے پر اتر آئے ہیں، اور وہ بھی بلا وجہ. جو اگر کوئی وجہ ہو، کوئی جواز ہو آپ کے پاس کہ آپ کو سنگل میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے، آپ نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو فتح کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو فتح کرنا ہے، تو پھر تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے. اب تمام ٹارگٹس اچیو کر چکے ہیں، سب کچھ فتح کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو صرف گنڈاپور کی حکومت سے مسئلہ ہے تو اٹھا کر پھینک دیں گنڈاپور حکومت کو، ختم کریں اس حکومت کو بھی، یہاں بھی قبضہ کر لیں. کوئی جائز ناجائز گورنر راج، کوئی جے یو آئی پی 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 کی حکومت، جو بھی آپ نے بنانا ہے بنوا لیں. لیکن یہ فاشزم جو ہے، یہ عورتوں کو، بچوں کو، جس طرح آپ نے 9 مئی کے کیسز میں درجنوں جو بچے ہیں، جو کم عمر بچے ہیں، ان کو بھی سزائیں سنائی ہیں. یہ اس طرح کی حرکتیں بند کر دیں. باؤنس بیک سے ڈریں. آپ کی مہربانی نہ پاکستان کو اس سچویشن پہ لے جائیں کہ یہاں بھی کوئی تحریر چوک، کوئی بنگلہ دیش والی سچویشن ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ اس سے بھی کوئی خراب یا کوئی ملتی جلتی سچویشن ہو جائے. سنبھال لیں اپنی حرکتوں کو، لگام ڈال لیں. یہ آپ کے لیے بہتر ہے.